آج پوری دنیا کو سبق سیکھنا چاہیے. آج وہ لوگ جنہوں نے کتاب لکھی تھی الاقتصاد فی الاجتہاد، یہ میاں نذیر احمد صاحب دہلوی جو راتوں رات میاں سے شاہ جی بن گئے، شمس العلماء بن گئے، ان کو جاگیر دی گئی. وہ کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے. محمد حسین بٹالوی اس کو پھیلانے والا ہے. یہ اہل حدیث کا طبقہ تھا. انہوں نے اپنی طرف سے یہ کتاب شائع کی. ان کا انگریز کے ساتھ جہاد کرنا حرام ہے. اب بتاؤ، یہ تو وہی ملک ہے جو انگریز کے ساتھ جہاد کر کے بنا ہے، تو تم اس ملک میں کیا تلاش کرتے پھرتے ہو؟ ہم دوبارہ تم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر تمہارا یہ فارمولہ صحیح ہوتا تو تم نے وقتی طور پر فائدہ اٹھایا. میاں نذیر احمد صاحب دہلوی کو بھی جاگیر مل گئی، مانا وظیفہ بھی ملتا رہا. نواب صدیق الحسن قنوجی اس وقت کی جو جاگیریں تھیں وہ جاگیریں نہیں تھی، وہ لعنت کے طوق تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ یہاں پاکستانی ایمبیسڈر آیا، اس نے یہ اعلان کیا تھا 14 اگست کو. اتفاق سے میں یہاں نہیں تھا، میں پاکستان گیا ہوا تھا. اس نے کہا یہ پاکستان پتلونوں والوں نے بنایا ہے، یہ داڑھی مونڈے والوں نے بنایا ہے، یہ اس میں مذہبی لوگوں کا کوئی تعلق نہیں. وہ کہنے لگے میں اپنے نانا جی نواب صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا تھا تو ان کی بڑی عزت تھی. جب میں واپس آیا میں نے پھر دوبارہ 14 اگست منایا. اس سفیر کو بھی بلایا. میں نے کہا جس نواب صاحبی کا تو فخر کرتے ہو نا، اسٹیٹ کا فخر کرتے ہو، جاگیر کا، وہ جاگیریں نہیں تھی، وہ لعنت کے طوق تھے. کہاں نواب صاحب، نواب صدیق الحسن قنوجی بریلی میں پیدا ہوئے، ایک غریب خاندان کے فرزند تھے. ان کی کتاب ہے کتاب التعویذات. ان کے والد صاحب کے متعلق وہ خود لکھتے، وہ بخاری سید تھے، تعویذ لکھا کرتے تھے. وہ ان کی تعویذوں والی کتاب بھی انہوں نے شائع کی ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں معاشی غربت تھی. میری تعلیم تربیت کے لیے مجھے رامپور کے کسی امیر آدمی کے سپرد کیا. اس نے مجھے پالا پوسا. آپ جناب نواب صاحب کا رنگ کالا تھا، آنکھیں سرخ سرخ تھیں اور 3 فٹ سے قامت آپ کا کچھ تھوڑا چھوٹا تھا، اور داڑھی اتنی تھی کہ 20 آدمیوں پر تقسیم کرو پھر بچ جائے. اس میں سے نواب صاحب اس سے پتہ چلتے تھے نواب صاحب کوئی اور ہیں، یہ داڑھی کسی اور کے ہے. ان کو انگریز نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا. جیسے مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی، یہ ان کے شیخ الکل تھے، سب کے پیر تھے. سارے وہابیوں کے، اہل حدیثوں کے پیر جن کو شمار کیا جاتا ہے، ان کا نام تھا مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی. یہ نواب صاحب بھی ان کے ساتھ لگ گئے. ان کو کہا آپ بھی ہمارے مشن کا کام کرے، آپ صاحب ایک قلم آدمی، لکھے پڑے آدمی ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس کھانے کی روٹی نہیں، پہننے کا کپڑا نہیں، رہنے کا مکان نہیں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو خدمت کس طرح کروں؟ ان کا روٹی کپڑے کا بندوبست ہم خود کرتے ہیں. علامہ اقبال مرحوم نے بڑی عجیب و غریب نظم ان پر لکھی. فرنگ آئین رضا کی بداند دیاد اینا عزو وامی ستاند. انگریزوں کو رزق تقسیم کرنے کا بڑا عجیب طریقہ آتا ہے. ٹو راب پیٹر ٹو پے پال. زید کی ٹوپی اتار کر محمود کے سر پہ رکھ دی. کہتے ہیں پشیتاں آنچنا روزی رساند کہ یزدہ اندرا حیران بمارد. انگریز شیطانوں کو روزی اس لیے دیتا ہے کہ خدا بھی حیران رہ جاتا ہے. یہ بات علامہ اقبال یہ ہم نہیں کہتے. ہمارے لیے خدا کے لیے حیرانگی کا وصف جو استعمال کرنا حرام ہے، لیکن اس وقت کی سیاسی نظموں کی بات ہے، یہ کہا گیا. ان کا اس کا بندوبست ہم کریں گے. اس وقت بیگم جہاں آرا بیگم، یہ وکٹوریا کی سہیلی تھی. جو وکٹوریا اس ملک کی ملکہ تھی نا، ملکہ وکٹوریا، یہ اس کی سہیلی تھی. اس کو پیار سے کہتی تھی یہ وکٹوریا ہند ہے، ہندوستان کی وکٹوریا یہ ہے. اور سرزمین ہند میں 3 خوبصورت عورتیں گزری ہیں.
ایک نور جہان گزری ہے، ایک رانی درگاوتی گزری ہے، اور ایک نواب جہاں آرا بیگم گزری ہے۔ نواب جہاں آرا بیگم 6 فٹ سے کچھ قد زیادہ ہوتا ہوگا، سفید گورا رنگ، شریرہ بدن، صحت صورت بڑی عمدہ۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کا نواب صاحب کے ساتھ نکاح کرتے۔ نواب صاحب کے بیچارے بھوکے مر رہے تھے، مکان رہنے کا نہیں تھا، روٹی کھانے کی نہیں تھی، نواب ہی تھے صرف۔ نواب کا ٹائٹل انگریزوں نے پہلے انہیں دے دیا۔ ان کا کیا جاتا تھا، جس طرح انہوں نے مولوی نذیر حسین دہلوی کو شمس العلماء بنا دیا راتوں رات، میاں سے شاہ جی بنا دیا، اس لیے ان کو ایک بھوکے آدمی کو پکڑ کے نواب صاحب کہہ دیا۔ جب بیگم جہاں آرا بیگم سے کہا گیا کہ آپ کا ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ طبیعت کی بڑی کھری تھی۔ ان کا یہ جو بندہ مجھے بتلایا، اگر یہ کعبہ بن جائے میں دمو کر کے سجدہ نہ کروں۔ اس نواب صاحب کی بھی شوخیاں کرکری ہو گئی، لیکن فوراً انگریز نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرتی ہو تو جاگیر ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ زمیندار میں یہ بڑی کمزوری ہے، اس کو اپنی زمین سے باہر نکالا جائے دھیلے کا بھی آدمی نہیں ہوتا۔ انہیں سوچا میری نواب صاحب ہی تو اسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ میری جاگیر ہے، اگر جاگیر واپس لے لی جائے تو میں ایک دھیلے کی عورت نہیں رہتی۔ چلو پھر موت قبول کرنا اور نکاح کرنا ایک جیسا نظر آتا ہے، اس کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ یہ جاگیریں اس طرح کی تھیں۔ پنجاب میں بھی کافی جاگیریں تقسیم ہوئی، لیکن جن کو جاگیریں تقسیم ہوئی ان کو دین اور ایمان بیچنے کی قیمت پر تقسیم ہوئی، اور اس کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔